الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی اقوال کا معیار بتایا ہے کہ انسان دیگر مخلوقات کے مقابل میں انسان ناطق بولنے والی مخلوق ہے، جس کو ایک منطقی علم کے لحاظ سے حیوان ناطق کہا جاتا ہے کہ بولنے والا حیوان۔ اب جس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، اس کو مہذب بنانے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کے بعثت کا سلسلہ چلایا تاکہ اس بولنے والے حیوان کو ایک مہذب انسان بنایا جا سکے، اور مہذب بننے کے بعد اس کی زبان سے، چونکہ وہ بولنے والی مخلوق ہے، بات کرنے والی مخلوق ہے، تو اس کی قول کیسے ہونی چاہیے ہے۔ اس کے اچھے اقوال بھی ہوں گے، اس کے برے اقوال بھی ہوں گے۔ اس کے اچھے اقوال اس کے اعمال میں بہتری کی اضافے کا باعث بنے گا، اور اس کے برے اقوال اس کے برے اعمال کے حصے میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ لہذا اچھے اقوال کے درمیان پھر درجات ہے کہ یہ کس درجے کی اچھی بات ہے۔ لہذا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے جانب لوگوں کو بلاتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کچھ وہ لوگوں کو کہتا ہو اللہ کے جانب بلانے کے لیے خود اس پر عامل ہو۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ عمل صالح یہ الہی ہدایات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں نہیں پائی جا سکتی۔ عمل صالح الہی ہدایات کے اندر ہے، اور وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کے جانب بلاتا ہے تو وہ الہیات ہی کے ذریعے بلاتا ہے، اور الہیات ہی کو اپنانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ لہذا تو اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کے جانب بلاتا ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود اسی پر کاربند ہو، عمل صالح کرتا ہو، وقال اننی من المسلمین، اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہو کہ میں اللہ کا فرمان بردار ہوں۔ اننی من المسلمین، بلا شبہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں، یا پھر میں خود سپردگی کرنے والا ہوں کہ میں نے اپنے خواہشات، اپنی مرضی، اپنے تقاضے سب اللہ کے سپرد کر دیے ہیں۔ اب میری اپنی زندگی میں میری خواہشات، میری مرضی، میری طبیعت کی کوئی کارفرمائی نہیں ہوگی۔ میری خواہشات، میری طبیعت
وہ ہر مرحلے میں، ہر وقت، ہر ساتھ میں اللہ کے اطاعت میں گزرے گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر گزرے گی۔ لہٰذا جو اللہ کے جانب لوگوں کو بلاتے ہیں اس طبقے کو داعی الی اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے جانب بلانے والے ہیں، اور اللہ کے جانب بلانے والوں میں ایک بلانے والا پیغمبر ہوتا ہے، ایک بلانے والا اس کے اصحاب اور رفقا ہوتے ہیں، اور ایک بلانے والے کسی پیغمبر کی امت ہوتی ہے۔ لازمی بات ہے کہ انبیاء اللہ کے جانب بلانے میں 100% کامل ہوتے ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کے طریقہ دعوت میں بھی کوئی کمی نہیں پائی جاتی۔ اور پھر دوسرا درجہ اس کے رفقا اور اصحاب کرام کی ہے، تو لازمی بات ہے کہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے نمونہ عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہ سب سے آخری اور سب سے عظیم ترین داعی الی اللہ تھے، اللہ کے جانب بلاوا دینے والے۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کی دعوت کا درجہ ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اس کی تربیت فرمائی ہے، اس کی عمل کا جائزہ لیا ہے، اس کی کردار کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم میں سے کوئی بھی ان کی طرح ایمان لائے، کوئی بھی ایمان ان کی ایمان کی طرح لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ راہ پا جائے گا، وہ ہدایت پا جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی بھی ایمان کی طرح ایمان لایا جائے اور مسائل شرعیہ پر اور عبادات کے طرز عمل پر کسی بھی صحابی کی زندگی کو اپنایا جائے تو وہ کامیاب ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ کی امت کا طریقہ دعوت، تو ظاہر بات ہے کہ امت میں جو صحابہ کرام کے بعد ہیں اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورانیے کے درمیان فاصلہ کافی ہے، اس میں کمیاں بھی ہوں گی، اس میں کوتاہیاں بھی ہوں گی، اس میں کمزوریاں بھی ہوں گی، لیکن اس کی وقتی بعض کمزوریوں کو بنیاد بنا کر اس پورے عمل کو مسترد کرنا یہ عقل مندی اور دیانتداری نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مخصوص طبقات کچھ طبقوں کے خلاف ایسے ماحول پیدا کر دیتے ہیں کہ اس ماحول کی بنیاد پر معاشرے میں کوئی نئی فساد کی بنیاد ڈالنے کا ارادہ ہوتا ہے، تب پھر کسی طبقے پر کبھی مشرک، کبھی بدعتی، کبھی فسادی، کبھی کچھ کا بھی کسی بھی القاب سے ان کو معاشرے میں متعارف کراتے ہیں، تاکہ معاشرے میں رہنے والا وہ فرد جس پر مشرک اور بدعتی اور فسادی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے، لازمی بات ہے اس کے ساتھ بھی کچھ طبقات منسلک ہیں، اور وہ طبقہ جو کچھ نہ کچھ اعتراضات رکھتے ہیں اس طبقے کے متعلق، انہوں نے جب کسی جگہ سے یہ صدا سنی کہ فلاں مشرک ہے، فلاں بدعتی ہے، تو ان کو موقع ملا اس اعتراض کے لیے باقاعدہ کوئی دلیل اپنانے کے لیے کہ فلاں شخص نے یہ کہا ہے کہ فلاں طبقہ بدعتی ہے، مشرک ہے، فسادی ہے، لہٰذا ان دونوں طبقوں کا معاشرے میں چپکلش پیدا ہوگی، اور جب چپکلش پیدا ہوگی تو وہ چپکلش ایسی نہیں ہوگی کہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، وہ بہت بڑے فساد کے جانب پیش رفت ہوگی۔ حال ہی میں ہم اور آپ نے سنا
کہ سعودی عرب سے سرکاری طور پر کئی سارے مساجد سے جمعے کے خطبوں میں یہ کہلایا گیا کہ عالمی سطح پر تبلیغی جماعت جو دین کی دعوت دینے والی جماعت ہے وہ ایک مشرک جماعت ہے اور ایک بدعتی جماعت ہے۔ اب ظاہر بات ہے کچھ لوگوں کو تبلیغی جماعت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ تبلیغی جماعت سے منسلک افراد سب کے سب معصوم عن الخطا نہیں ہیں، کیونکہ اگر معصوم عن الخطا ہوں گے تو پھر یہ تو نبوت کے مقام پر فائز ہو جائیں گے۔ جب کوئی صحابی معصوم عن الخطا نہیں ہے تو تبلیغی جماعت سے متعلق کوئی فرد بھی معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ذاتی فردی شخصی کمزوریاں ہو سکتی ہے، لیکن کوئی شخصی کمزوری کو بنیاد بنا کر پوری جماعت کو مورد الزام ٹھہرائے، یہ اس جماعت کے ساتھ اور اس عمل کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ تبلیغی جماعت نے اپنے تئیں جب بھی لوگوں کو بلایا ہے تو اللہ ہی کے جانب بلایا ہے، اور ایسے ایسے لوگوں کو بلایا ہے کہ جن کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، جن کا عبادات سے کوئی واسطہ نہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، ان کو دین کے جانب رغبت دلانے کے لیے بلایا گیا، مسجدوں میں اکٹھا کیا گیا، ان کی نماز کے لیے فکر مند رہے، ان کے کلمے کے لیے فکر مند رہے، انہیں نماز کے پابند بنانے کے لیے فکر مند رہے۔ اور ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے تبلیغی جماعت کی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے ہے کہ سب کچھ اللہ ہی کے مرضی سے ہو سکتا ہے اور اللہ کے مرضی کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ تو جس کا عقیدہ یہ ہو بھلا وہ مشرک ہو سکتے ہیں، وہ بدعتی ہو سکتے ہیں۔ البتہ شخصی کمزوریاں ہو سکتی ہے کہ تبلیغی جماعت اپنے اس عمل کو جس کے ذریعے وہ لوگوں کو دیندار بناتے ہیں یا نمازی بناتے ہیں اسی کو وہ کامل دین تصور کرے، یہ غلط ہے، اور ان کے ساتھ اس کے عمل میں شامل افراد کو وہ اس قدر درجہ دے کہ باقی انسانیت اس کے مقابلے میں قابل احترام نہ رہے، قابل تعظیم نہ رہے، قابل ترجیح نہ رہے۔ یہ اس کی کمزوریاں ہیں، اور ان کمزوریوں کی بنیاد پر پورے عمل کو غلط ٹھہرانا یہ نامناسب ہے اور یہ ناانصافی ہے۔ کسی مسجد کا امام غلط ہو سکتا ہے، اس میں کمزوریاں ہو سکتی ہے، اس میں کئی سارے عیوب ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے عیوب کی بنیاد پر پورے مسجد کو گرانا یہ دیانت نہیں، سراسر دینداری کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک عمل ہے۔ لہذا سعودی کے مساجد سے چونکہ وہ مساجد حکومتی پالیسیوں کے تابع ہیں، اور عرب کے تاریخ ہے کہ عرب نے پہلے بھی اس طرح کا فتویٰ ایک دفعہ خلافت عثمانیہ کے خلاف لگایا تھا، اور وہ فتویٰ یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خلافت عثمانیہ نے حکمرانی کی سطح پر اللہ رب العزت کے نازل کردہ قرآن کو نعوذ باللہ مسترد کر دیا ہے، اپنا خود ساختہ قرآن بنا دیا ہے، اور اللہ کے نازل کردہ قرآن سے خلافت عثمانیہ کے نظام حکومت اور حکمرانوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اس کا نتیجہ بالآخر کیا نکلا کہ عرب اور ترکوں کے درمیان وہ تاریخی نسل کشی کرائی گئی جس کی داستانیں آج بھی ہمیں پڑھنے کے لیے دستیاب ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ حرم مکہ کے اندر 5000 ترکیوں کو ایک ہی دن میں ذبح کیا گیا، اور ان کے خون حرم کے اطراف سے باہر بہتا رہا، لیکن اس کے قتل کو عبادت سمجھا گیا، کیونکہ فتویٰ یہ آیت تھا کہ یہ مشرک ہیں، یہ بدعتی ہے، ان کا قرآن پر کوئی ایمان نہیں ہے، نعوذ باللہ انہوں نے اپنا خود ساختہ قرآن بنایا ہے۔ تو آج بھی اس سعودی سے جس کے ہر حرکت کی ذمہ داری
عالمی طاقتوں کی ہے، اور اس کا کوئی فیصلہ اپنی مرضی پر نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جب عراق پر حملہ ہوا تو ان کو حملے کے قابل قرار دینے کے لیے سب سے پہلے قانون سازی اور قانونی مطالبہ عرب لیگ کے سربراہ کی حیثیت سے سعودی نے کیا تھا۔ اور اسی طرح جب لیبیا پر حملہ کرنے کے لیے حالات پیدا ہوئے تو سب سے پہلے سعودی نے عرب لیگ کے سربراہ کی حیثیت سے مطالبہ کیا تھا کہ لیبیا کو نو فلائی زون قرار دیا جائے، اور اس پر حملے کے لیے جواز پیدا کیا گیا۔ جب اسرائیل اور مصر کی آپس میں لڑائی ہوئی اپنے حقوق کے مسئلے پر، تو سعودی عرب نے خود اسرائیل کو سعودی عرب کے حدود کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین پہ حملہ کروایا تھا۔ تو لہٰذا تاریخی اعتبار سے جو خطہ عالمی طاقتوں کے لیے استعمال ہوتا ہو تو وہاں کے مقدس مقامات بھی اگر ان کے اپنے اختیار میں ہے تو وہاں کے خطباء تو سرکاری ملازمین ہیں، ان کو جب سرکار کی پالیسی بنے گی تو اسی پر عمل ہوگا۔ اب یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آئندہ 2023 میں عرب خطوں کے عالمی سطح پر کیے ہوئے معاہدات ختم ہونے والے ہیں، اور 2023 میں جب یہ معاہدات ختم ہوں گے تو اثر نو اس خطے کے نئے معاملات وجود میں آئیں گے، اور ان کے پھر سے سرحدات اثر نو تشکیل پائیں گے، ان کی جغرافیوں کے اثر نو تعین ہوں گے۔ تو لہٰذا اثر نو ان کے سرحدات کا تعین اور جغرافیوں کے تعین کے لیے خطوں میں فسادات کی ضرورت ہوگی، اور ان فسادات میں شیعہ سنی فسادات بھی ہوں گے، اس میں عرب اور اس کے ساتھ رہنے والے مستقل دوسرے قوموں کے قومی آزادیوں کی فسادات بھی ہوں گے، اور ساتھ میں ایک نیا فساد تبلیغی جماعت کے مخالفت اور ان کی حمایت کی صورت میں بھی ہوں گے، کیونکہ لازمی بات ہے ایک طبقے کا ایک کردار ہے، ایک عمل ہے، لوگوں نے اس کی کردار اور عمل کو دیکھا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہیں اور مخالفت میں بھی ایک طبقہ اٹھے گا، کیونکہ حرم سے یہ تقریر ہوا ہے، عرب کے مقدس مقامات سے یہ بیان ہوا ہے، وہاں سے یہ فتویٰ جاری ہوا ہے، تو ایک طبقہ اس طرف بھی ہوگا، اور گلی کوچوں میں جب اس طرح کے فسادات پیدا ہوں گے تو پھر نئے خطوں میں نئے تاریخ کے لحاظ سے نئے تقسیم عالمی طاقتوں کے مفادات کے حق میں ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں ایسے مقامات سے اٹھنے والی صداؤں کو محض شریعت کی صدا نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ انہیں عالمی مفادات کے حق میں اٹھنے والی صدائیں سمجھنی چاہیے، کیونکہ اگر تبلیغی جماعت کی یہ مروجہ ہزار کمزوریوں کے ساتھ کئی ساری کمزوریاں ہوں گی، اس میں ان کے ذاتی کچھ خیال ہوں گے کہ میں تبلیغی جماعت میں لگ گیا ہوں، اب میں سب سے زیادہ دیندار بن گیا ہوں، کوئی اور میرے مقابل میں جب تک وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ نہیں لگے گا میرے برابر دیندار نہیں ہے، پھر وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پر بھی انگلی رکھ سکتا ہے میں فلاں کے مقابل میں زیادہ دیندار ہوں، یہ اس کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، یہ اس کے اس راہ پر چلنے کا ایک زعم ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پوری جماعت کی ایک بیماری نہ سمجھا جائے، یہ شخصیات کی کمزوری سمجھی جائے، اور اگر یہ عمل بھی نہ رہے تو پھر بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ایسی چیز اور رہ جائے گی۔ آج بھی یہ حالت ہے کہ ہمارے معاشروں میں ہر جگہ ظلم جو ہے وہ پیسوں پہ خریدا جاتا ہے، ظلم پیسوں کے ذریعے لوگوں پر مسلط کیا جاتا ہے، تو جب اللہ کے خوف دلانے کے لیے کوئی طبقہ باقی نہیں رہے گا تو پھر ہر طرف اس قسم کے حالات پیدا ہوں گے اور اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بین الاقوامی سطح پر اٹھنے والی صداؤں کا بغور جائزہ بھی لے سکیں اور ان کو عالمی حالات پر منطبق بھی کر سکیں، اور ان کے نتیجے میں آنے والے نتائج کا ہم جائزہ بھی لے سکیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم صاحب فراست اور صاحب بصیرت مومن بنیں، جذباتی اور دوڑ لگانے والے مومن نہ بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔